اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، یہ بات کس قدر حسین جو کر گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا، شاہ دلربا حضور شہنشاہ لاسانی کے واسطے کر دو کرم حضور نقش لاسانی کے واسطے، آقا رکھ لو برم حضور نقش لاسانی کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مل کے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آ چکا ہے، جس میں روح آ گئی، اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ میں نے آج ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہے، اور انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر میں نے اپنی حاضری بھی کمپلیٹ کرنی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، صحابہ اکرام کا جرمٹ ہے، دیدار مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں اور فیض مصطفیٰ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں، جس کے اللہ نے توفیق دی ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا جرمٹ مسجد نبوی کا صحن، میرے کریم آقا تشریف فرما واز فرما رہے ہیں۔ حال بڑا ہوا ہے، باہر سے ایک نوجوان آتا ہے، بلا تخیر میری گفتگو شروع ہے۔ نوجوان آتا ہے، اس کو آخر پہ جگہ ملتی ہے بیٹھنے کی، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام واز فرماتے سکوت اختیار فرماتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ ابھی میری محفل میں آ کر بیٹھا ہے، وہ اٹھے اور اٹھ کر باہر چلا جائے۔ سارے خاموش۔ پھر دوبارہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ابھی میری محفل میں آ کر بیٹھا ہے، وہ اٹھے اور اٹھ کر باہر چلا جائے۔ پھر کوئی نہ ہلا۔ تیسری دفعہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ابھی میری مجلس میں آ کر بیٹھا ہے، وہ اٹھے اور اٹھ کر باہر چلا جائے، ورنہ میں محمد رسول اللہ کا رسول اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی مجلس سے باہر نکال دوں گا۔ ابھی یہ کہنا تھا، وہ نوجوان فوری اٹھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کون؟ نوجوان کہتا ہے خالہ تیرا بھتیجا آیا ہے، تیرا بانجا آیا ہے۔ خالہ نے سکسیاں بٹتے ہوئے کہا، ارے ابھی تو میں تیرے گھر گئی تھی، میں بلک رہی تھی، میں رو رہی تھی، میں یہ بات کہتی تھی بیٹا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، تو یہی بات کہتا تھا خالہ میرا تیرے ساتھ تعلق ختم، نہ آج کے بعد ہمارا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، نہ آپ کا کوئی رشتہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارے لیے مر گئی، ہم تیرے لیے مر گئے، ہمارا بالکل کسی قسم کا کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا میں بلکتی رہی، میں روتی رہی، میں تجھے تیری ماں کا واسطہ دیتی رہی، میں تجھے تیرے باپ کا واسطہ دیتی رہی، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی رہی، تو نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ بیٹا اب کیا ہوا، آپ کدھر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا خالہ اگر اب بھی تو نے مجھے معاف نہ کیا، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ خالہ نے معاملہ سنا، اختصار کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔
नौजवान ने मामला बताया, खाला ने उस नौजवान को पकड़ा, दरबारी रसालत में लेकर आती हैं। वो नौजवान फिर उसी जगह पर बैठता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी वाज फरमा रहे हैं, महफिल चल रही है। मेरे करीम आका ने सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोशी इख्तियार की। फिर फरमाया कि जो बंदा अभी अभी मेरी महफिल में आकर बैठा है, उठ के मेरे करीब आ जाए। कह सकते हैं अभी अभी जो बंदा मेरी महफिल में आकर बैठा है, उठे और मेरे करीब आ जाए। जब ये बात सुनी, नौजवान रो रहा था, वो बड़ा खुश हुआ, उठकर करीम आका की बारगाह में आता है, करीब आता है। मेरे आका उसे सीने से लगाते हैं। नौजवान कहता है, अर्ज करता, आका थोड़ी देर पहले आया था, आपने कहा था उठे और मेरी बारगाह से बाहर चला जाए। आका अब दोबारा थोड़ी देर के बाद आया हूँ, आपने मुझे पास भी बुलाया है, सीने से भी लगाया है। आका समझ नहीं आई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नौजवान जब तुम पहले मेरे पास आया था, जिब्रील अमीन पैगाम खुदा लेकर आए थे कि आका मेरा रब फरमाता है कि ये जो नौजवान है, ये अपने रिश्तेदार से ताल्लुक खत्म कर के आया है, लिहाजा मैं इसके साथ नाराज हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके साथ मेरा अल्लाह नाराज होता है, फिर उसके साथ मैं भी नाराज हो जाता हूँ। सामाईन ज़ीवकार, फिर नौजवान ने कहा, आका आप पास बुलाया। मेरे नबी ने फरमाया, नौजवान अब तू दोबारा जब मेरे पास आया है, तो फिर जिब्रील अमीन पैगाम खुदा लेकर आए थे और कहा था, आका मेरा रब फरमाता है कि मैं इस बंदे के साथ राजी हूं, तू भी इसके साथ राजी हो जा। सामाईन ज़ीवकार, आज के इस पंडाल में ये हदीस शरीफ बयान करने का मकसद क्या था? आज किसी की माँ नाराज, किसी का बाप नाराज, कोई भाई से नाराज है, कोई बहन से नाराज है, कोई अजीज रिश्तेदार से नाराज है। अगर हमारा ताल्लुक हमने रिश्तेदारों से ख़त्म किया, कोई हमसे नाराज़ हुआ या हम किसी से नाराज़ हो गए, इसी असना में अजल आ जाए, मौत का पैगाम आ जाए, हम जब कब्र में जाएं, अगर माँ नाराज़ हुई या बाप नाराज़ हुआ, बहन भाई अजीज़ रिश्तेदार नाराज़ हुए, जब आका कब्र पे आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, हमारी तरफ देख के अगर आका ने नाराज़गी का इजहार किया, रुख बदल लिया, तो भाई उस वक़्त हमारा कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा। लिहाजा अगर किसी का कोई अजीज़ रिश्तेदार नाराज़ है तो खुदारा उसे राज़ी कर ले। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।